السلام علیکم ویورز، ہاؤ آر یو؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج مجھے بڑی ضروری بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں پچھلے کافی عرصے سے ڈیری کا کام میں نے شروع کیا ہوا ہے، اور میں ریسرچ کر رہا تھا اس کے اوپر کہ لوگ اس میں بفلو اور کاؤ کو کیا کھلا رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے۔ رائٹ ناؤ ابھی تک میں کر رہا ہوں۔ میرا ایک بہت پرانا تعلق ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے، اور کازمالوجی کے اوپر بھی میں نے کی ہے، مائکرو بایولوجی پر بھی ہے، کوانٹم کے اوپر کافی اوپر میری الحمدللہ ایک اچھی گرپ ہے، سرٹیفکیشن ہے، سائنسز پہ بھی، مائنڈ سائنسز کے اوپر بھی۔ تو اسی طرح میں ہر چیز پہ میرے پاس ٹائم نکلتا ہے، تو میں آج کل ہابی کوئی ایسی رکھی نہیں ہوئی، بلکہ جو نیچر سے جڑی ہوئی چیزیں انہی کو ہابی کی پر سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ تو اس دفعہ میں نے ایک چھوٹا سا ڈیری فارم یا ڈیری کا کام کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم جو سوسائٹی میں جو ہمیں دودھ مل رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ تو میں اس طرح بھینسیں کچھ لے آیا جا کے، اور ان کو میں نے فیڈنگ دینی شروع کی، اور مجھے آہستہ آہستہ پتہ لگتا رہا کہ اس میں کھل ڈلتا ہے، ونڈا ڈلتا ہے، سائلیج ڈلتا ہے، شٹالا جیسے گرین وہ کہتے ہیں، پورا نام بھول گیا ہوں، سبز چارہ ڈلتا ہے اس کے اندر۔ تو میں ڈالتا رہا کرتے کرتے جب میں کھل کے اوپر پہنچا نا، اللہ اچھا ہو، رزلٹ اچھا ہو، ہیومن جو ہے نا، مطلب اس کو ہیومن بینگز کو فائدہ ہو۔ میرے لیے سب سے مشکل وقت تب آیا کہ جب میں نے کھل پہ ریسرچ کرنی شروع کی کہ کھل کیا چیز ہے۔ ویسے آپ کو بتاتا ہوں، دو تین طرح کی کھلیں ہوتی ہیں، مگر جو ابھی چل رہی ہیں، ایک سرسوں کی کھل ہے، بنولے کی کھل ہے، آپ کھل کسی کی بھی لے سکتے ہیں۔ خیر، تو جو میجورٹی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جو ہمارے جو ڈیری فارمر یوز کر رہے ہیں، جو ہمارے دودھ والے یوز کر رہے ہیں، جو ہمارے گوالے یوز کر رہے ہیں، دودھ ہوتا ہے، وہ یوز کرتے ہیں بنولا کی کھال۔ اور بنولا کیا ہے؟ بنولا ہوتے ہیں کپاس کے سیڈ، کاٹن سیڈز ہوتے ہیں، اس میں سے تیل نکال دیتے، پیچھے اس کی کھال بچ جاتی ہے، یعنی کہ شل بچ جاتا ہے اس کا، اور وہ اس کو کھلاتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر اب آپ کو میں کلپ سنانے لگا ہوں، آپ اس کلپ کو سنیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ ڈاکٹر وحید احمد کا میں بہت شکر گزار ہوں، ان سے کبھی میری ملاقات نہیں، مگر ان کو اچھا فالوور ہوں، بہت اچھے بیٹھ کے ڈاکٹر ہیں۔ آپ ان کا یہ بیان سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم کرتے ہیں کیا وہ باتیں سچ ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات ہے، وہ کہتے ہیں انسانوں میں کینسر کا باعث ہے۔ تھوڑا میں پڑھ کے بھی آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کی ساری بتاؤں گا کہ بات سچ ہے یا غلط ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی کہ کھل میں موجود زہریلے مادے جانوروں کے دودھ کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔ یہ دودھ جب انسان استعمال کرتے ہیں تو دودھ میں موجود خطرناک مادے انسانی صحت پر انتہائی خطرناک اثرات ڈالتے ہوئے کینسر جیسے موذی مرض کا باعث بنتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ غیر متوازن خوراک، کھل ایک غیر معیاری اور غیر متوازن خوراک ہے جو جانوروں کی مکمل غذائی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتی، جس سے جانور کی صحت متاثر ہوتی ہے اور دودھ کی پیداوار میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ تو پہلی بات جو ان کی انسانوں میں کینسر کا باعث ہے وہ کافی حد تک صحیح ہے، لیکن صرف اس کھل کے بارے میں جو جس میں ملاوٹ ہوئی ہو، خاص طور پہ جو ہسپتالوں کا ویسٹ ہوتا ہے، جس طرح ہسپتالوں سے جو روئی کاٹن وغیرہ بچتی ہے، وہ خون آلود ہوتی ہے، اس میں پائیوڈین اور ٹنکچر اور پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز ہوتے ہیں، تو وہ اسی کے اندر کچھ خالص کھل بنولا ڈال کر اور رنگ ڈال کر اور وہی مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، اور وہ انتہائی مضر ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے جو بھی اس کو استعمال کرے گا تو ڈیفینیٹلی جانور، ایک تو جانور میں بھی کینسر کاز کر سکتا ہے، طاقت یا انرجی ویسے اس میں نہیں ہے، پروٹین نیوٹریشن ویسے اس میں نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے جب جانور کھائے گا دودھ والا تو اس کے دودھ میں بھی وہ اثرات آنے ہیں، کیونکہ جانور جو بھی کھاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے دودھ میں سے بھی آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے اب اگر جانور کو یہ شلجم کھلا دیں تو کچھ نہ کچھ اسمیل آپ کو شلجم کی دودھ میں بھی آئے گی۔ تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات ان کی اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو کھل 2 نمبر مل رہی ہے، اور اکثر مارکیٹ میں ملتی 2 نمبر ہے۔ تو گائز، آپ نے ان کا بیان سنا، اور آپ نے دیکھا کہ کھل جو ہے بیسیکلی ایک زہر ہے۔ کمپنی بھی اس پہ کمپین چلا رہی ہیں، اور یہ دودھ کو بڑھانے کے کام آتا ہے کہ جو ڈیری فارمر ہے وہ کس طریقے سے جو ڈیری کا کام کریں، جو ڈیری بزنس میں لوگ ہیں، یہ کس طرح سے اپنی پروڈکشن بڑھا رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ نہیں کر رہا، مگر 90% جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کینسر، ہیپیٹائٹس
اور الرجیز کی جو ہو رہا ہے اٹیکس ہیں اور مختلف قسم کی جو ڈیزیز گھر گھر پھیل گئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جو ہاسپٹل کا ویسٹ جو کاٹن ہے وہ ہے. کیونکہ یہ آپ نے سنا ہے کہ کاٹن کو یہ بنولا سیڈ کے ساتھ مکس کر کے گائیں کو کھلاتے ہیں، بھینس کو کھلاتے ہیں، اور آبویسلی اس سے ہی جو ہے وہ ڈیزیز کی ٹرانسمیشن تھرو وہ دودھ کی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے کئی ڈاکٹر جو ہیں رائٹ ناؤ ان دا ٹائم وہ کہتے ہیں کہ آپ دودھ چھوڑ دیں. چھوٹی چھوٹی عمروں میں بڑی بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں بچوں کو، اور اس کے پیچھے یہ ڈیری ہی کا بزنس ہے. اس سے بھی گھنونے کھیل کھیلے جاتے ہیں. یہ تو جب مجھے پتہ لگا، اور مجھ سے تو رہا نہیں گیا، مجھے تو لوگوں نے کہا تم پاگل ہو، تم اس پہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہو. میں کہا یار کم از کم لوگوں کو یہ تو پتہ ہو کہ ان کو ڈیزیز ہو کیوں رہے ہیں، وہ اتنی بڑی بڑی دوائیاں کھا کیوں رہے ہیں. ان کو ہارٹ کا جو ہے نا، ان کو ہارٹ کے ایشوز ہیں، اور ان کو جو ہارٹ کی آرٹریز ہیں ان کو جو بلاکیج آ رہے ہیں، ایشوز آ رہے ہیں. ان کو جو لنگس کے، جو ان کو سٹمک کے ایشوز آ رہے ہیں، کہ اس کے پیچھے کیا ہاسپٹل کا ویسٹیج ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو ڈیزیز ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. اور جو یہ کلیم کرتا ہے جی 1 نمبر کھل ہے، اس کو آپ پانی میں ڈال دیں، تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ساری بات کی. وہ پھول کتنی زیادہ ہو جاتی ہے، کاٹن ہے ساری وہ، اور وہ بھی ہاسپٹل کا ویسٹیج ہے. آپ مہنگا دودھ لیں. میں کیا ڈال رہا ہوں اپنے بھینسوں کو؟ میں اپنے بھینسوں کو دلیا ڈال رہا ہوں گندم کا، اور کارن ڈال رہا ہوں، سائلج ڈال رہا ہوں. میں اگر یہ دودھ باہر سے لوں تو مجھے یہ 300-400 لیٹر پڑے گا. اگر میں 5 کلو روز دودھ لیتا ہوں تو وہ مجھے اگر 300 کے حساب سے آتا ہے تو اپراکسیمیٹلی 1500 روپے کا ڈیلی دودھ میں لوں گا. اور ہو سکتا ہے کہ مہینے کا 45-50 ہزار روپے بنے. تو اگر اس سے زیادہ تو ہم دوائیاں کھا لیتے ہیں، ڈاکٹرز کی فیس پے کر دیتے ہیں، جا کے بیماریاں ہیں، مرنے کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اس طرح سے تو میں کہوں گا کہ آپ پلیز اس چیز کو سیریس لیں، اور ایک کوالٹی، ایک ہائی کوالٹی ملک یوز کریں تاکہ آپ کی آسانیاں ہوں. میں اپنے لیے تو انتظام کر لیا ہے، کچھ میرے آس پاس لوگ ہیں جن کو میں دے رہا ہوں سپلائی، جن میں ایکسیسو ملک ہے، مگر اتنا بڑا ایک سسٹم ہے آپ اس کو بریک نہیں کر سکتے، ہم اسے بریک نہیں کر سکتے. تو لہٰذا آپ اپنے آپ پہ ترس کھائیں، آپ اپنے بچوں پہ ترس کھائیں، اپنے بزرگ والدین پہ ترس کھائیں، اپنے آس پاس جن کو آپ پلا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زہر پلا رہے ہیں. کبھی بھی کوئی نہیں مانے گا. ڈاکٹر احمد کا وحید احمد کا کلپ سنا آپ نے، وہ خود ایک ویٹ ڈاکٹر ہے، بڑے بڑے فارم کو چلا رہے ہیں. جو صحیح کھل بنولا ہے، جو سیڈ آف کاٹن سیڈ ہے، وہ اب بہت کم ملتا ہے کیونکہ اتنی پروڈکشن ہی نہیں ہے. آپ کو سچی بات بتاؤں، یہاں سے سب کچھ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، امپورٹ پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں. مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ چھوٹا سا میسج سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو آیا ہے، بی اویئر. پیسے آپ ڈاکٹروں کو دیں، اپنی صحتوں پہ لگائیں کہ اچھا دودھ لے لیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو. تھینک یو سو مچ.